الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ۔ ان کا قول ہے، فرماتے ہیں الدنیا اربعۃ اشیاء، دنیا چار چیزوں کا نام ہے: المال والکلام والمنام والطعام۔ مال، کلام، نیند اور طعام۔ پھر فرماتے ہیں فالمال یطغی، مال سرکشی پر آمادہ کرتی ہے، والکلام یلہی، اور کثرت کلام لہو لعب میں مبتلا کر دیتی ہیں، والمنام ینسی، اور کثرت نوم زیادہ سونا آخرت بھلا دیتی ہے، والطعام یقسی، اور کثرت طعام دل کو سخت کرتی ہے۔ ان چار چیزوں کا نام ہے بس دنیا، اور ان چار چیزوں کے لیے لوگ بھاگتے دوڑتے پریشان رہتے ہیں۔ مال جمع ہو جائے، دوست و احباب ہو، میری بات سنی جائے، میری بات مانی جائے، اور میں آرام سے سوں، اعلیٰ ترین جگہ ہو، بستر ہو، اور میرا طعام سب سے اعلیٰ اور بہترین ہو، بس اسی کا نام دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی ذکر کی توفیق اگر اس دنیا کی زندگی میں مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام یہی محنت کرتے ہیں کہ دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے، اور جسم کا رواں رواں یہ اللہ کے ذکر پہ منور ہو جائے، روئے روئے سے اللہ 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 کی صدائے بلند ہو جائے، اور جسم کا رواں رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اور ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں اس کا نام سلطان الاذکار ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ، شیخ کی اجازت سے، شیخ کی توجہ سے، اس ترتیب کے ساتھ ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، مراقبہ کرے کہ گویا بالکل دماغ کے اوپر جہاں کھوپڑی ہے تو دماغ کے اوپر یہاں گویا ایک نور کا فوارہ پورے جسم پہ آ رہا ہے، جیسے کسی فوارے کے نیچے کھڑے ہو کے ہم نہاتے ہیں اور سر سے پاؤں تک پورا بدن گیلا جاتا ہے اور اس پہ پانی بہہ جاتا ہے، ایسے ہی نور کا ایک فوارہ سر کی طرف سے پورے جسم پہ پھیل گیا، اور جسم کا رواں رواں ایک ایک بال یہ اللہ اللہ کی صدا لگا رہی ہے۔ اور اس تصور کے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کرے، اس تصور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے کہ آپ بالکل اس دنیا سے گھٹ جائے، آپ فنا فی اللہ میں ڈوب جائے، اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، اس آیت کا مصداق بن جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی محبت صرف دل میں نہیں، بدن جسم کے روئے روئے سے یہ عیا ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائے۔ اس لیے صلحاء کی صحبت، صلحاء کی مجلس، اس سے یہی ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں، اور یہی نعمت ملتی ہے کہ جسم کا رواں رواں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ تو آپ بھی
توجہ کے ساتھ مراقبے کے ساتھ بیٹھ کے یہ تصور کرے کہ میرے جسم کا رواں رواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور میرے جسم پہ نور کا فوارہ آ رہا ہے، اور میرا جسم منور ہو رہا ہے۔ روزانہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 40 منٹ، اس سے زیادہ بھی اگر یہ مراقبہ آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ 2-3 ہفتے کی محنت کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے جسم کا رواں رواں اللہ اللہ کرے گا۔ یہی سعادت ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا دنیا آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس اسی کا نام ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا غالب آ جائے، اس کی لذت اور سرور دل میں ایسے سمو جائے کہ گناہ کی لذت یہ کچھ بھی نہ رہے، بلکہ گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ تو اللہ کے ذکر کی وقت نکالے، صلحاء اور نیک لوگوں کی صحبت کو غنیمت جانے، اور اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ دے، اور نیک صلحاء سے بیعت کرے، ان کی مجلس میں حاضری لگوائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیارے صحابہ کو ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو خوب چرو، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فیہا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنت کے باغیچے کہاں ہے، کیا ہے، کون سے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے ہیں یہی تو جنت کے باغیچے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بھی ذکر کے حلقے لگائیں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی مجالس میں صلحاء کے ساتھ اس چیز کو سیکھے، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے منور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی یاد، اپنی ذکر کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔